وہ جب جس آدمی پہ کیا جائے نا تو اس سے آپ جیسا آپ چاہیں گے وہ ویسا ریئیکٹ کرے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کرامت والی بات ہو. تو سب سے بڑے پیر اگر آپ نے اسی طرف جانا ہے تو سب سے بڑے پیر تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اگر حیات ہیں تو اللہ انہیں زندگی دے. فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جیل سازی ہے. تو ان تمام جرائم کے لیے 420 کی دفعہ 420 موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ڈبلیو ایم نیوز سب کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد جعفری ابھی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حق خطیب سرکار شف والی سرکار کا متنازع روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ جعلی پیر اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلواتا ہے. اسی کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب شاہد راحل صاحب کے گھر، اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پیر ہے، اس کے علاوہ بھی جو معتبر پاکستان کے اندر پیر ہیں، جعلی پیر جو لوگوں کو سے پیسہ لوٹتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مصنف، کالم نگار، نثر نگار اور سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب شاہد راحل صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو حق خطیب سرکار شف والی سرکار ہے، ان کی جو کچھ کرامات ہیں، جیسے کہ آنکھوں سے موتی نکالنا، منہ سے کیلے نکالنا، جو لوگ ان کے پاس ویل چیئر پہ چل کے جاتے ہیں ان کو وہ اپنے دم ضرور سے صحیح کر دیتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں ایسی کوئی کرامات ہو سکتی ہیں؟ آپ کی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ موضوع بہت حساس ہے. جن صاحب کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں یقیناً ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے بھی بہت ہوں گے، اور میں ضرور یہ چاہوں گا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کسی کے لیے بھی دل شکنی کا باعث ہو. اور جہاں تک آپ یہ کرامات کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ جو آپ نے 2-4 چیزیں گنوائی ہیں، یہ نکلوا لینا، موتی نکلوا لینا، یا آنکھوں سے کوئی آنسو نکلوا لینا، یہ جو کچھ بھی ہے، تو یہ تو جو شعبہ باز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے وہ مسمرزم کا نام سنا ہوگا، وہ ایک عمل ہے باقاعدہ. وہ جب جس آدمی پہ کیا جائے نا تو اس سے آپ جیسا آپ چاہیں گے وہ ویسا ریئیکٹ کرے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کرامت والی بات ہو. یہ ایک اچھی شعبہ بازی تو ہو سکتی ہے لیکن کرامت نہیں ہو سکتی. کرامت نہیں ہو سکتی. اچھا سر، ان کے ایک وہ مرید خاص ہیں، تو انہوں نے ان کی چپل جو ہے نا اس کو اٹھا کے ہوا میں، اور باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ یہ جو چپل ہے کہ جو لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں اس سے افضل ہے، اور جو پیر ہیں اور ولی ہیں ان سے افضل ہے. تو آپ کے نزدیک کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ صرف بے ادبی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، میں نے سنا نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ صرف بے ادبی نہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ والی باقاعدہ طور پہ ویڈیو ان کے اپنے اکاؤنٹ پہ، ان کے اپنے چینلز پہ پڑی ہوئی ہے، وہ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. بتائیے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں، سب سے بڑا نام، سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. سب سے بڑا نام وہ ہے، اسم اعظم پھر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، درجہ، مقام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو ان پہ درود بھیجو کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا میں بات کو اور رنگ میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا ہسٹری سے لگاؤ ہے یا شغف ہے. تو میں نے یہ جو مذہبی تاریخ کہہ لیں، دینی تاریخ کہہ لیں، یا یہاں کا تقابل کہہ لیں آپ مختلف مذاہب کے ساتھ، مختلف انبیاء کرام کا، اس پہ بھی تھوڑا سا میں اسٹڈی کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ریسرچ کیا. اس میں بھی میری فیلنگز اور میرا جو ہے ماننا یہ ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ، یہ ہم صرف کہنے کی حد تک نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے نا، ان سے اعلیٰ کوئی تخلیق نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک، کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے کرامت کی یا معجزے کی. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ یہ ہے کہ جہاں آپ عاجز ہو جائیں. اس کی جو لغت کے حساب سے اس کا جو سرچشمہ کہہ لیں، اس کا منبع کہہ لیں،
وہی یہ ہے کہ جہاں آپ عاجز ہو جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ معجزہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً معجزات اور کرامات عطا کیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کے ولی تھے، انبیاء کرام کے بعد جیسے بہت بڑے نام ہیں ہمارے ملتان میں، آپ دیکھ لیں پورے پاک و ہند میں دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان کے بارے میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا کیسے ذکر کریں گے؟ وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ان پہ لوگ آ کے ذکر کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے عوام کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ویسے وہ ایک جو چیپٹر یا ایک جو ہے نا حصہ، وہ بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ضعیف الاعتقادی سے بہت جو چالاک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جس قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کا سوال ہے، اس میں میرا جواب یہی ہے کہ ضعیف الاعتقادی جہاں ہوگی، وہاں پہ کوئی بھی مذہب کو تھوڑا بہت جاننے والا شاطر قسم کا انسان وہ لوگوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لے رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں 5 منٹ کی دعا دم کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ جمع کیا اور وہ گئے۔ لیکن دعا دم کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بھی پھر تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی دعا جو ہے وہ تو آپ کے والدین کرتے ہیں، آپ کے والد کرتے ہیں، آپ کی والدہ کرتی ہیں اگر، اور والد کی دعا کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ والد کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑے پیر اگر آپ نے اسی طرف جانا ہے تو سب سے بڑے پیر تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر حیات ہیں تو اللہ انہیں زندگی دے اور آپ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ جی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ جہاں اخلاص ہو، جہاں اخلاص ہی نہ ہو۔ آپ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں، انہیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کو کوئی شوفتہ بازی دکھاتے ہیں، نہ کوئی آپ کو کرامت کا کوئی وہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ کرامت دکھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو دعا دیتے ہیں، اور ان کے خلوص سے دی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ یقیناً سنتا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح حق خطیب صاحب ہو گئے اور جو بیشتر جعلی پیر ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا پیسہ لوٹتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے دہی کرتے ہیں، تو قانون کیا کہتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سب کچھ، تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے اندر ان کی کیا وہ ہے؟ اگر ان کی کوئی سزائیں یا کوئی اس طرح کے ایکٹ وغیرہ کوئی بنے ہوئے ہوں؟ لیکن جی قانون سے پہلے تو ہم اگر سماج کی بات کریں نا، تو ہمارے سماجی رویوں میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ضعیف الاعتقادی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مزارات کو بھی، تو مزارات میں بھی کسی بھی جو صاحب کرامت یا کوئی اللہ کا ولی اس میں مدفون ہے، اس میں آرام فرما رہا ہے، استراحت فرما رہا ہے، اس کی تعلیمات میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ میرے مزار پہ آئیں اور اس طریقے سے جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ کریں۔ اب وہ جیسے مزارات پہ ہم جا کے دیکھیں چڑھاتے ہیں یہ اور چادریں چڑھاتے ہیں، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا ایک افسانہ ہے، اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ اس میں ایک مزار پہ جتنی بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں نا، تو وہ جو اس کے گدی نشین ہوتے ہیں ان میں سے ایک نوجوان ایسا ہوتا ہے جو جب مزار پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے کہ باہر کتنے بچے ننگے ہیں، تو وہ مزار پہ جو آمدنی ہوتی ہے نا، وہ اس میں سے کہتا ہے جی مجھے اور کوئی حصہ نہ دو، یہ جو جتنی چادریں اکٹھی ہوئی ہیں نا مجھے دے دو، اور وہ چادریں لے جا کے ان میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ کسی مزار پہ چادر ڈالنی بھی ہے تو اس سے پہلے کسی برہنہ آدمی کا جو ہے وہ جسم ڈھانپ دیں۔ اور جہاں تک رہی قانون کی بات، آپ نے خود الفاظ استعمال کیے ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جیل سازی ہے، تو ان تمام جرائم کے لیے 420 کی دفعہ 420 موجود ہے، 420 کی، اس کے تحت مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی کو اگر سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، جیل سازی کی ہے، غلط بیانی کی ہے اور میرا کچھ مال اپنی چالاکی اور دھوکے بازی کی وجہ سے اس نے ہتھیا لیا ہے، اور یہ تو ایک تو دنیاوی مال ہے نا، یہ لوگ تو بلکہ میرے خیال میں کہ وہ آپ کے عقیدے کا جو مال ہے یا آپ کے عقیدے کی جو نعمت ہے اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں نا،
آپ کو ضعیف الاعتقاد کر کے آپ کے عقیدے سے کھیلتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ان کے ایک مرید خاص ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ انہوں نے اس طرح کی گستاخی کی، مطلب کہ چپل اٹھا کے کہا کہ یہ جو اولیاء ہیں ولی ہیں ان سے یہ چپل افضل ہے پیر صاحب کی، تو اس پہ قانون کچھ کہتا ہے، مطلب کہ اس طرح کی گستاخی کچھ کہتا ہے؟ اس پہ وہی توہین کا قانون لگنا چاہیے نا۔ یہ بھی توہین کے 420 کے اندر آتا ہے؟ یہ تو فراڈ کے اندر آ گیا نا۔ 420 فراڈ کے علاوہ جو توہین کا قانون ہے، جو آپ دیکھیں نا، ہماری سب سے بڑی جو اور بلا شک و شبہ جو الہامی کتاب ہے قرآن پاک ہے۔ ہم تو دیکھیں نا چاروں کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں قرآن پاک میں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے، پھر ہمارے جو علماء کرام ہیں محدثین ہیں انہوں نے ہمیں تربیت بھی یہی دی ہے، پڑھایا بھی یہی ہے۔ اور قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اگر وہ کوئی اگر عبادت کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، اور وہ قرآن پاک میں بے شمار دعائیں ہیں، اور وہ اگر ادھر بھی اگر آپ تھوڑا سا چلے جائیں تو دعا تو اب آپ نماز میں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس دعا کو بھی وہ یہ کہیں کہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اس سے افضل ہے، تو یہ تو سراسر توہین ہے۔ اس کے اندر بھی 420 کا ایکٹ لگتا ہے؟ 420 کا نہیں، اس میں تو بلکہ دوسرا وہ توہین جو ہم آج کل ابھی ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، ریڈیو پہ چل رہا ہے، جو ایک نیا قانون آیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جو ہماری توہین قرآن کے بارے میں، جس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ ایک ربوہ میں ایک کیس چلا تھا، وہ کافی پھر اس کے بعد جا کے جس میں ابھی ہماری سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، تو وہ کنٹروورشل بھی ہو گیا تھا۔ میں کسی کنٹروورشل بات میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن وہ ایک قانون نیا آ چکا ہے کہ آپ کسی بھی الہامی کتاب کے بارے میں یا کسی الہامی اس کے صحیفے کے بارے میں آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، آپ کی ماشاءاللہ آپ نے اتنی عمر گزاری ہے واحد لوگوں کے ساتھ، کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، آپ کسی جعلی پیر کے پاس گئے ہوں یا کوئی آپ کے دوستوں وغیرہ میں سے کوئی ایسا واقعہ ہو تو بتا دیں ذرا۔ ارے یار یہ میں نے اپنا بھی بتا دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے لوگ صاحبان اقتدار جو ہیں وہ پیروں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 3 مہینے ملک سے نہیں نکلنا، بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ نے سمندر کے قریب نہیں جانا، بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے آ جاؤ مجھ سے چھوٹی کھا لو، تو اس طریقے سے۔ تو میری اگر آپ بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بھاول نگر ڈسٹرکٹ میں نا بارڈر کے اوپر فورٹ عباس تحصیل میں ایک ہماری برانچ تھی یونائٹڈ بینک کی، کچی والا، چھوٹی سی جگہ تھی۔ تو سڑک سے اتر کے نا پھر ایک ٹیلا سا کراس کر کے ریلوے لائن کے بعد اور برانچ میں جانا ہوتا، تو ٹیلے پہ نا ایک بیٹھے ہوتے تھے پیر صاحب۔ اب تو خیر میں پھر بعد میں کئی سال بعد میں گیا آڈٹ کے لیے، تو ان کا بہت بڑا دربار بنا ہوا تھا۔ دربار بن گیا؟ وہ بیٹھے ہوتے بزنس ہے۔ بیٹھے ہوتے تھے۔ اچھا وہ مقبوط الحواس تھے، اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، تو منہ سے دال وغیرہ بہ رہی ہوتی تھی، اور جیسے جو مجذوب لوگ کچھ عجیب سی زبان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گالم گلوچ والی بھی بعض اوقات تھی۔ تو اس زمانے میں نا سنگل روڈز تھی، اور ملتان سے وہاں تک کا جو فاصلہ تھا بہت تھا، بڑا ٹائم لگتا تھا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے جی ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے نا، یہ چھڑی جس کو مار دیں تو اس کے جو ہے اس کا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ میں کہتا یاری سے کہو مجھے 10 چھڑیاں مار دے، سارے کام ہو جائیں گے زندگی، ٹرانسفر ہو جائے، لیکن وہ کوئی ایسی بات ہوتی نہیں تھی۔ تو اسی طرح اور ہمارے اپنے ایک بینک کے بہت سینئر افسر تھے، سینئر ایگزیکٹو تھے، وہ پانی میں نا بوتل میں پانی لے کے اور پھوک شوک مار کے دے دیا کرتے تھے۔ بعض تو سبارڈینیٹس تھے، ظاہر ہے ان کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ چلو اس بہانے سے جو ہے نا صاحب کا دیدار بھی ہو جائے گا، کسی کو ضرورت ہے یا نہیں تو وہ بوتلیں بھر کے نا ان کے کوٹھی کے باہر کھڑے ہو۔ یہ ہمارا ریڈیو اسٹیشن جو ہے نا، اس سے منسلک گلی تھی، اس کے آخر میں ان کا وہ یو پی ایل ہاؤس ہوا کرتا تھا، تو اس میں وہ رہتے تھے۔ ہم کبھی کبھی جا کے دیکھتے تو وہاں پہ قطار لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہوتے۔ اور اس سے بھی پہلے شاید آپ کو سنا ہوگا، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، برخوردار ہیں آپ کے، یہ جو ہماری پولیس لائن ہے نا، یہاں پہ ایک پیر سپاہی آئے تھے۔ اچھا وہ میرا گھر وہ پولیس لائن کے نا شاداب کالونی میں بالکل اس سے متصل ہے،
اور وہ سپاہی تھے ایک، وہ صبح صبح کھڑے ہو جاتے اس پہ مائک پہ، اور لوگ وہاں بھی پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ وہیں سے یہ شف شف صاحب تو اب آئے ہیں نا، تو یہ 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا تو یہ مرض جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت پرانا ہے، اور اس کی بے خونی کی اصل ضرورت ہے، لوگوں کو اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سر یہ بتائیں کہ عوام کو پھر کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی پیروں کے پاس نہ جائیں اور اس طرح کے اچھا حق خطیب صاحب ہیں، ان کے پاس جو مریض جاتے ہیں ان کو وہ باقاعدہ طور پہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے 7 یہاں پہ 7 دفعہ ہمارے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ نے کسی اسپتال میں نہیں جانا، کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی۔ عوام کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں وہاں جانے سے، مطلب کہ انہی کے پاس نہیں، مطلب کہ اور بھی جعلی پیر ہیں جو بھی ہیں، کس طرح ہم ان کو منع کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس ٹائپ کے جو اس لیول کے لوگ ہیں نا، ان کا باقاعدہ نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ محلوں میں گلیوں میں ادھر ادھر کسی نہ کسی حوالے سے، اب مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے تعلق ہے، آپ کے گھر کوئی آ جا رہا ہے، تو اچھا ہمارے مسائل کامن ہیں اس ہمارے معاشرے کے نا، کچھ سماجی مسائل ہیں جو ہمارے رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ہے وہ مالی مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ غریب آدمی جو ہوتا ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا کسی ڈاکٹر کو، کسی ٹریٹمنٹ کو، تو اس کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ پیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پھونک ماری تھی، انہیں پھر وہی کہوں گا، میرا ایک افسانہ ہے جھاڑی، اس میں جو آدمی جو نوجوان ہے نا، وہ گلی میں داخل ہوتے ہی، وہ 96 کا افسانہ ہے، اور اس کا کنٹینٹ آپ دیکھیں کہ 96 میں وہ نوجوان کھڑا ہے آٹے کی لائن میں، اور آٹا لے کے جب وہ گھر پہنچتا ہے نا، تو گلی سے ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے رش لگا ہوا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا باپ مر گیا، اور اس کا اوور لیپ ہو رہا ہوتا ہے اس کا کہ میری ماں نے سنا وہ پیناڈال کی گولیوں کے علاوہ آب زمزم میں ملا ہوا پانی بھی میری ماں روز اس کے سر پہ ڈال کے اور اس کی سر کی مالش کرتی کہ شفا آئے۔ یہ اس کا ایک منظر ہے اس کا۔ تو اس قسم کی جو ہے نا، دیکھیں اب وہ میں نے آب زمزم کا نام لیا ہے، لوگ شاید اس پہ میں پہلے معذرت کر لوں، آب زمزم میں بھی ہم وہاں سے ایک بوتل لاتے ہیں نا، اور اس کو ایک بالٹی میں ملا دیتے ہیں، تو ہمارے عقائد کی تو یہ صورتحال ہے نا، اور ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ عوام کو کیسے روکا جا سکتا ہے، عوام کو جو ہمارے ہاں صحیح دینی تعلیم ہے نا، اس کی طرف ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو بھی ایک مذاق بنایا، ایسا ہی ٹھیک ہے نا، کاروبار بنا لیا۔ کاروبار یوں بنا لیا، اور اب اس دور میں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی فرقے سے بھی باہر آپ چلے گئے، آپ نے ایک گروہ بنا لیا ہے، اس میں مختلف رنگ کے امامے ہیں، آپ نے جس رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جن لوگوں کے آپ زیر اثر ہیں، وہ آپ کو جو کہتے ہیں وہ بات اس بات کی آپ کے نزدیک فضیلت ہے، بجائے اس کے کہ آپ قرآن کی طرف کوئی اگر آپ کو دھیان دلاتا ہے نا، کوئی ریفرنس دیتا ہے، اس کو آپ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دینی تعلیم ہے، اس میں جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوگی نا، اور اصل دین کے پیغام، میں اکثر کہتا ہوں، میں زیادہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے کوئی بحث نہیں کرتا مذہب پہ، تو میں نے کبھی گفتگو نہیں کی، آپ کے ساتھ تو تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، ہاں پتہ نہیں اس کا کیا ریسپانس ہے، لیکن جو قرآن کا پیغام ہے نا، وہ ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہے جو ہماری زندگی کے طور طریقے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور باتوں میں بات ہو رہی ہے پورے قرآن شریف میں معاملات کا زیادہ ذکر ہے، انسان سے آپ کی ڈیلنگ بطور انسان کیسے، پہلی بات تو یہ ہے، پھر بطور مسلمان آپ کی کیسے ڈیلنگ، تو ان چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے۔ یہ آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا، جہاں سے آپ فون کر رہے تھے، وہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے نا، کتنا گند ہے، اور سامنے مسجد ہے، اور عید والے دن میں نے یہ یعنی ہمارے سماجی رویے ہیں، بات اور طرف جا رہی ہے، عید والے دن میں نے ویسٹ مینجمنٹ والوں کو وہاں پہ ایک برخودار ہے، اس سے فون کر کے منت کر کے وہ
اس کو صاف کرایا اور تیسرے دن جب وہ صاف ہوا تو میں خود یہاں سے جا کے میں نے ارد گرد کے گھر والوں کو گزارش کی کہ یار اب یہ ایک دفعہ صاف ہو گیا، اب اس کو گندا نہیں کرنا۔ ہاں تو اب اس میں آپ مہربانی کریں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ عید کو کتنے دن گزرے، آپ وہاں سے آئے ہو، پھر وہی حال ہے دوبارہ سے۔ ہاں تو ہمارے سماجی رویے تو یہ ہے، ہم معاشرتی طور پہ ہوں یا ہم سیاست کی تو میں بات نہیں کرتا، یا دینی مذہبی طور پہ ہوں، ہم بہت ہی افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ کسی ایک نقطے پہ ہم جب تک اپنے آپ کو مرکوز نہیں کرتے تو ایسی باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد راحیل صاحب، ان کا یہی کہنا تھا جب تک ہم ایک نقطے پر متفق نہیں ہو جاتے تو ہم اسی طرح تفریقی ہوتے رہیں گے اور جعلی پیروں اور عامل جو ہیں ان کے چکروں میں پڑتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سے جعفری اور کیمرہ مین راحت کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے WM نیوز۔ اللہ نگہبان۔